ناظرین، آپ نے مسلمان صوفیاء یا اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں لازمی سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ہے کرامت نہیں کہہ سکتے، کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو کرشمے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سکھ مذہب کے ساتھ منسوب کرشمے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے ان کے جو فاؤنڈر ہے بابا گرو نانک، انہوں نے چشمہ جاری کیا تھا جو آج 500 سال گزرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے راشد چودھری اور آج میں گردوارہ چوہا صاحب موجود ہوں۔ یہ گردوارہ ضلع جہلم میں موجود ہے۔ اگر تو آپ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں تو جہلم سے دینولی سائڈ پہ آ رہے ہیں تو راستے میں لیفٹ ٹرن لینا آپ نے، اور وہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر آگے آئے تو قلعہ ارطاس آتا ہے، جو میرے پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا شاہکار۔ تو اس قلعے کی شمال کی جانب بالکل باہر جو ان کا طلاقی گیٹ ہے اس کے ساتھ یہ واقع ہے۔ اور اس کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ 512 عیسوی میں جو فاؤنڈر ہیں سکھزم کے بابا گرو نانک، روایات میں ہے کہ وہ قلعہ جوگیاں سے جب یہاں پہ آئے تو ادھر کے جو لوگ تھے انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں پانی کی بڑی قلت ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ان کے پاس ڈنڈا تھا وہ زمین پہ مارا، اور ایک میں ہے کہ انہوں نے پتھر ٹھایا تو وہاں سے چشمہ جو کہ جاری ہوا۔ یہ کرشمہ ہے جو کہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سکھزم کو ماننے والے اس پہ پوری طرح بلیو رکھتے ہیں اور وہ چشمہ آپ میری بیک سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پچھلے 500 سال سے چشمہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی تو نہیں ہے لیکن ریسنٹلی کچھ سالوں پہلے یہ آگے پیچھے کی زمینیں بھی اس چشمے سے سیراب ہوتی تھی۔ اور یہ جو جب یہ قلعہ بن رہا تھا شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا قلعہ، تو تب وکیل لکھتے ہیں کہ 2 سے 3 دفعہ ان کے جو آرکیٹیکچر تھے، انجینئرز تھے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس چشمے کو شفٹ کیا جائے، اس کے پانی کو اوپر قلعہ تک، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور 1834 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جب حکومت آئی پنجاب میں، تو انہوں نے یہ جو کہ گردوارہ ہے اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کی۔ اس سے پہلے صرف یہاں پہ چشمہ ہوتا تھا، تو 1834 سے بعد میں 2020 آتے آتے اس کی بالکل حالت غیر ہوگی، اور پھر 2020 میں پاکستانی حکومت نے اور سکھزم کی بنی کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سکھ ہیریٹیج کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو انہوں نے مل کے اس کو رینوویٹ کرنے کا سوچا، اور 2020 سے کام سٹارٹ ہوا، پھر 2022 میں 2 سالوں میں یہ کمپلیٹ ہوا، اور آج اس کی موجودہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر 2022 میں جا کے اس کی رینوویشن ہوئی، اور اس سے پہلے اس کی بالکل حالت خستہ ہو چکی تھی۔ تو نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تالاب وغیرہ کیسے چشمے کا وزٹ کرتے ہیں۔ جوتے میں نے اتار دیے ہیں کیونکہ جو سکھ آتے ہیں حضرات وہ بھی اتارتے ہیں، تو ان کا مذہب کا احترام، ہمارے پیارے نبی نے بھی بتایا کہ دوسرے مذاہب کا احترام جو کہ لازم ہے، تو پیارے نبی کی سکھائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے میں نے بھی جوتے اتار دیے ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں ہم کہ 2 پورشنز ہیں، ایک طرح سے وہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا پورشن ہے۔ چھوٹے پورشن میں شاید وہ خواتین کے لیے تھا اور یہ مرد حضرات کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم تختیاں دیکھتے ہیں کافی لگی ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کی تختیاں ہیں جنہوں نے اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لیا ہے، تو ان کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیپتھ کا تو نہیں مجھے پتا، ادھر لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہیں پہ، میرے آرٹیکل بھی نہیں کوئی ایسا نظر سے گزرا کہ اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہو سکے، لیکن میرے حساب سے کوئی 10 فٹ ہوگا، یا نہیں ہوگا 10-12-15 فٹ، اس سے زیادہ نہیں لگ رہا مجھے، یا 10 بھی نہیں شاید لگ رہا، سائز سے تو کم ہے، سینٹر سے شاید کوئی 10 فٹ تک ہو۔ تو یہ مچھلیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اب نیچے سے تو آ نہیں سکتی مچھلیاں کیونکہ چشمے کا پانی تو ہے زمین سے آ رہا ہے، لیکن مچھلیاں تو خیر نیچے سے نہیں مجھے لگتا آ سکتی۔ یہ خود یہاں کے جو لوگ ہیں شاید ان میں سے کسی نے نا یہاں پہ مچھلیاں چھوڑی ہوں گی، کیمرے کی آنکھ شاید دیکھ سکتی ہے نہیں، لیکن اگر آپ ریئل آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ سامنے مچھلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تختیاں بھی آپ کو دکھائی ہیں، اور پچھلے 500 سال سے یہ چشمہ نکل رہا ہے، آپ نے پوری آب و تاب کے ساتھ، کبھی خشک نہیں ہوا۔ اور جو سکھزم کے ماننے والے ہیں ان کا بلیو ہے کہ بابا گرو نانک نے یہ چشمہ جاری کیا تھا، ان کا یہ کرشمہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیسا لگا